یہ نیت پہ حملہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنی نہیں ہے، کوئی کی نہیں ہے، اور آپ نیت پہ حملہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، انہوں نے تلوار اٹھائی، لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے دیکھا کہ اب تلوار کا وار ہوگا، ان کے قول کے مطابق اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے ماری تلوار، اس کو اڑا دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول بڑے پریشان ہوئے، کہا اسامہ کیا کرو گے؟ جب یہ اپنی گردن اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے گا، تشخب اوداجہ دمن، اور خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ فرمائے اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہے گا یا ربی سلہ فیما قتلنی، اللہ صرف اتنا مجھے بتائیے پوچھ کے کہ اس نے مجھے مارا کیوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے تو یہ سمجھا مستعیذم بھی موت سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا یا میری تلوار سے ڈرتے ہوئے، تو آپ نے ایک لفظ بولے جو تاریخی الفاظ ہیں، وَهَلْ شَقَقْتَ قَلْبَهُ، میرے صحابی اتنا تو بتاؤ تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ یہ اس کا مقصد ہے؟ دلوں کو مت چیریے، تمہارے پاس چیرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کی نیت پہ حملہ نہ کرے۔ کبھی اللہ کے دین کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے کہ دین پہ میں کام کروں گا تو شاید میرا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، دین کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئیے۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ آج جو دین کے مخالف ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان میں سے کافر تو تھے ہی تھے، یہ 7.5 ارب میں سے 6 ارب کافر ہیں، اب باقی 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے بھی کتنے لوگ جو ہیں وہ دین کو اس وقت پسند کرتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ کار بن رہے ہیں تو یہودی اور عیسائیوں کا اور غیر مسلم نان بلیورز کا بن رہے ہیں۔ اس لیے تم مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا، شریعت نے جو بات کہہ دی ہے حقیقت وہی ہے، دین کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ہم بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے، کیوں؟ ان کا فیوچر ہی کو نہیں۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے یہ کھائیں گے کہاں؟ ایک طرف کہتے ہیں مولوی تو کھاتے ہی بڑے ہیں، یہ دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہے؟ کوئی ہے میچ؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں ان کے پاس مال بڑا ہے تو تم بھی یہ کام کرو تمہیں بھی مل جائے گا، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان نے دشمنی ان کے دلوں میں ڈالی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کبھی کسی عالم ربانی کو موٹر وے پہ آپ لیٹا نہیں دیکھیں گے کہ میری تنخواہ بڑھا دو۔ یہ لیٹتے ہیں تو وہ جن کی 8-8 لاکھ تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پینشنز ملتی ہیں، ان کو اللہ نے وہ راز دیا ہے جس کے پاس سچا اور سچا علم ہے، وہ کہتا ہے ہو کیسے سکتا ہے زندگی کے آخری رمق تک اللہ مجھے کھانے پینے سے محروم کر دے۔ وہ حدیث پڑا ہوا ہوتا ہے، موت اتنی دوڑ کے نہیں بندے کی طرف آتی جتنا اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے، اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے سنا، ایک آدمی نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا، یہ جو نا قرآن پڑھنے والے بڑے بزدل ہیں۔ سامنے خیمہ تھا اللہ کے رسول کا، صحابی کہتے تم غلط کہہ رہے ہو، علم والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ کہا میں تیری شکایت کرتا ہوں، دوڑ کے سامنے خیمے میں پہنچے، وہ ابھی پہنچے نہیں تھے، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو پہلے پہنچا دیا تھا، اور آیت نازل ہوگی قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ بات صرف اتنی تھی، ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء، یہ قرآن پڑھنے والوں کو دیکھی بڑے بزدل ہے، کیوں جی یہ اللہ کو مذاق ہے؟ اہل قرآن اور اہل علم کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اللہ نے اپنا مذاق کہا، اپنی آیتوں کا مذاق کہا، اپنے رسول کا مذاق کہا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن نے اس لیے کہہ دیا عذر کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کافر ہو گئے ہو یہ کہہ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں علم والوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی ہے
جہاں ان کی توہین ہے، میں اس جگہ پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، ارتحلو، یہ خیمے اکھاڑو یہاں سے، اور صحابہ کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کبھی علماء کے بارے میں بدگمان نہ ہونا۔